فضائل کے اندر پیش کیا ہے. مولا کے فضائل میں سے آیات میں سے ایک آیت ہے جو 300 سے زیادہ آیات حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی، ان میں سے یہ آیت ہے. اور در منصور کے اندر بھی جلال الدین سیوطی نے اسے نقل کیا ہے. شیعہ سنی علماء نے سب نے اس آیت کو جناب امیر کی شان میں کہا ہے، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ یہ ہم اہل بیت کی شان میں ہیں، ہمارے جد امیر المؤمنین کی شان میں یہ آیت ہے. تو اس کو پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بات کہہ دوں. یہ بات بہت سے میرے متعلق کی باتیں حالات کہہ دی جاتی ہیں، میں کبھی بھی نہ جواب دیتا ہوں نہ اپنی بات اپنے سے مخالف کسی بات کی کوئی صفائی مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے. کہ عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے، ذلت دینے بھی اللہ کا کام ہے. تو عزت من تشاء و تذل من تشاء، یہ پروپیگنڈے سب سے پہلے جناب امیر کے خلاف شروع ہوئے تھے، اور کرنے والے بھی شام والے تھے. پیسے دے دے کے پروپیگنڈے کروا رہے تھے. سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے. علی کا نام آج بھی اونچا ہے. ادھر بیٹا چلتے رہے گا سیدھا نہیں گا. اب یہ جتنے بھی آپ لوگ ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں، اور یہ مجمع کا ہمیں کبھی بھی دھونس مت دو. میں پیش کر رہا ہوں، ہمیں مجمع کا دھونس نہ دو کہ ہم اتنے لاکھوں کا مجمع لے آئیں گے، اتنے افراد آ جائیں گے. بڑے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے بھی کہا تھا کہ مجمع جتنا ہو سکتا ہے اربعین کے جلوس میں آئے، لیکن کوئی بھی کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے. یہ جتنا مجمع اربعین پہ آیا تھا اس سے بھی زیادہ آتا اور آئے گا، اور یہ پڑھے گا. یہ کسی عالم ذاکر خطیب کا مجمع نہیں، یہ حسین ابن علی کا مجمع. جانے گرامی یہ جناب سید الشہداء کا سب کے سب اس بات کو سمجھ لیں گے. جناب سید الشہداء کا مجمع وہ یزید روک نہیں سکا. وہ بنو امیہ جو کہتے تھے حسین کا نام مٹا دیں گے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نام مٹا رہے ہیں، وہ نہیں مٹا سکے، مٹ گئے. حسین کا نام مٹانے والے ایک جملہ حضرت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. وہ بنی عباس کہاں گئے جن کے 40 سے زیادہ 50 سے زیادہ خلفاء تھے؟ کہاں گئے بنی عباس؟ کسی کو قبروں کا پتہ ہو ان کی تو ان کی قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہیں اٹھو قبروں سے. آج تمہارے ماننے والے کوئی نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں. ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں، انتظامیہ والے میرے تمام برادران سن رہے ہیں، محترم ہے میرے نزدیک جو جلوسوں کی ان مجلسوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو بھی کسی کی دعا ہے تو حفاظت کر رہے ہیں. اور کبھی فخر نہ کرنا، حکومتوں سن لو. میں رینجرز کو پولیس کو سب سے کہہ رہا ہوں، آپ کو دعا ہے کسی ماں کی جو حسین کی عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں. نہ ناز کرنا نہ خیانت کرنا، پر دعا سے اٹھ جاؤ گے. محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ دنیا بھر میں کوئی کسی بھی طرح کی خدمت کرنا سید الشہداء کا، کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ اہل سنت ہیں. حتیٰ اس کے اندر صرف میرے مسلمان بھائی سنی بھائی نہیں، حتیٰ اگر اس میں کوئی ہندو یا عیسائی بھی ہے اسے بھی دعا ہے اس لیے آیا. نہیں پہنچا سکا جملہ. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ہندو یا عیسائی بھی آتے ہیں مجھ سے خود آ کے تعارف کروایا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، کہنے گئے. عیسائیوں نے آ کے کہا، میں نے ایک صاحب سے کہا آپ نے کراس پہن رکھا ہے، شیعوں میں منع ہے. کہا میں شیعہ نہیں ہوں، کالے کپڑے پہنتا ہوں. میں نے کہا مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کہا میری ماں نے آپ کی مجلس دیکھی تھی، وہ جناب عیسیٰ کی دعائیں مانگتی تھی، آپ کی مجلس کے بعد کہا اس کی مجلس میں جایا کرو.
یہ جس طرح سے امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے حضرت عیسیٰ پہ اعتقاد بڑھ جاتا ہے. تو کہنا کہ نامی عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, سب آتے ہیں مدارس میں اور آئیں گے. اور اتنے نہیں بلکہ عیسائی وہاں کربلا میں بھی آئے تھے. کہیں لوگ حضرت صاحب کلبی عیسائی تھے, تازہ ایک دن چند دن. حضرت سہیل کتنے بھائی یہ شیعہ نہیں تھے پہلے سے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسین کا ماننے والا لازمی نہیں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو, کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوگا. اس سال سبیل کراچی میں انٹیریئر سندھ میں ہندوؤں نے, عیسائیوں نے, سنیوں نے سبیلے لگا کے بتا دیا دنیا میں واضح تفریق ہے, کچھ حسینی ہے کچھ یزیدی ہے. نہیں گرا. اور روایات میں ہیں, بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے, صرف 2 ٹینٹ ہوں گے, حسینی اور یزیدی. اب یہ جتنے بھی سننے والے ہیں نا انہوں نے خود فیصلہ کرنا, تم حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو یا قاتل حسین کے ساتھ. میں جو مضمون لے کے آیا تھا میں ابھی تک پڑھ بھی نہیں سکا, میں نے شروع بھی نہیں کیا. یہ تمہیدی گفتگو کے لیے میں چند جملے جو میں نے کہا تھا اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. اگر پڑھ سکا اپنے موضوع پہ پیش کروں گا اختتام پہ, لیکن یہ سن لیجئے گا. یہ جملہ جو میں نے کہا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ, عزاداری کی حفاظت سے متعلق سن لیجئے, عزاداری کی حمایت سے متعلق سن لیجئے. یہ جو دنیا بھر کے اندر افراد شیعہ شاعر نہیں ہے جس نے یہ شعر کہا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. یہ شیعہ شاعر نہیں ہے جس نے کہا ہے. عزیزان گرامی پوری دنیا میں یاد رکھیے گا صرف آخری زمانے میں 2 خیمے ہوں گے, یا انسان حسینی ہوگا یا یزیدی. اب لوگوں کو فیصلہ کرنا, بہت سے افراد ہر سال بتاتے تھے نہیں ہم حسینی ہیں. اگر حسینی ہو تو اتنی مخالفت کیوں حسین کی, اور اگر حسینی ہو تو اتنی حمایت کیوں یزید کی. اور کئی افراد تو یزید کے نعرے بھی لگا گئے اس سال, اور دفاع کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے سازش ہوئی ہے, ہم نے نعرہ نہیں لگایا, نیچے سے کوئی نعرہ لگا گیا تھا. تو پریزنٹر نے کہا بھائی ساتھ میں کھڑا تھا تمہارے, مجمع سے نہیں نعرہ لگا تھا یزید کی حمایت کا, تیرے ساتھ کھڑا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا, میں سید ہو گیا حسین علی کی نسل سے ہو گیا کہتا ہوں. اگر کوئی یہاں پہ پاکستان میں مسلمان کہتا, کوئی مفتی کہتا ہمارے مکتب کے خلاف سازش ہے کہ کوئی ہمارے جلسے میں ہماری ریلی کے اندر یزید کی حمایت میں نعرہ لگا دیا, ٹھیک ہے سازش تھی. اب تو تم ٹی وی پہ بیٹھے ہو, سازش کی نفی کر دو, کہہ دو یزید مردہ باد, یزیدیت, 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 مل کے نعرہ. سازش تھی, کوئی نعرہ لگا کے یزید کی حمایت میں, تو تم بیٹھے ہو کہہ دو لعنت اللہ علیہ. اب کہہ دو یزید مردہ باد ہے, یا کہہ دو دل میں اگر شور نہیں ہے تو کہہ دو لعنت اللہ علیہ. کہ یزید پہ سب مٹھے کہیں کہ یزید پہ لعنت, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہو. اور اگر تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو, بار بار میں جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہے 2 جملے سن لیجیے. عزیزان گرامی میں ایک بات کہتی جاتی ہے, میں پورا اپنا پورے ذکر دے رہا ہوں, پورا کلیجہ دے رہا ہوں اس وقت. جس میں بیماری سے اٹھا ہوں اس کے بعد پہلی مرتبہ میں اس بیماری کے بعد یہاں پہ خدمت جو مجلس پیش کر رہا ہوں. یہ بہت سے افراد کہتے تھے کہ نہیں ہم یزید کو نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. خود کے چہرے بھی بتاتے ہیں, آنکھیں بھی بتاتی ہیں, ہاتھ بھی بتاتے ہیں, زبان بھی بتاتی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہمارا پورا وجود بتاتا ہے ہم یزید کے مخالف ہیں, ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں, ہم بنو امیہ پہ لعنت کرتے ہیں.
نہیں پہنچا سکا بات جو نتیجہ دینا چاہ رہا. بھائی سب مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. وہ رسول خدا فرما رہے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے جنت کے دروازے سے جانا پڑے گا. دروازے پہ یا حسن کھڑے ہوں گے یا حسین کھڑے ہوں گے. جب تک تم قاتلوں سے اعلان بیزاری نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکو گے. یا تمہیں حسن یا حسین گریبان پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے. جی شبیر میں جا نہیں سکتا. علی کے نام کا نعرہ وہ لگا نہیں سکتا. علی کے بیٹے کرنا چاہے گون، علی کے بیٹے کرنا چاہے گون، کسی کا باپ جو ہے میزان گرامی چہرے بتا دیتے. 7 منٹ مسلسل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے دوسرے مفتی صاحب کہتے رہے کہ چلو ٹھیک ہے جلسے میں ہو گیا تھا اب تم کہہ دو یزید پہ لعنت ہو گئی. تو نبی ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ نہ رضی اللہ کہو نہ لعنت اللہ کہو. بھئی ایسے بزرگوں پہ بھی میدان گرامی قرآن میں آیات ہیں. سورہ نساء چند ایک آیات کے شکل میں شاید اس آیت کی جو میں نے پیش کی ہے اس میں نہ پڑھ سکوں یہی موضوع مکمل کروں. من قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جہنم خالدا فيها ولعن اللہ علیہ وعد له عذابا مہینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے سورہ نساء میں کہ جو کسی مؤمن کا قتل کر دے متعمدن جان کے بوجھتے ہوئے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اللہ نے اس کے لیے کہا کہ پہلے اسے جہنم میں بھیجا جائے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. وَلَعْنَهُ اللَّهُ اللہ اس پہ لعنت کرے گا. قرآن میں ہے نہیں پہنچا سکتا. وَعَدَ لَهُ عَذَابًا اللہ اس پہ بہت سخت عذاب بھیجے گا. قرآن کہہ رہا ہے جو کسی مؤمن کا عمدن قتل کر دے، مؤمن کا نہیں ہے لو مؤمن کا قتل کر دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ عذاب بھیجے گا لعنت بھیجے گا. جو مومن کا ایک مومن کا قتل کرے اور جو امیر المومنین کا قاتل ہو. کیا بات جو ہے میرے ساتھ میں جانے کے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا جانتا ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں لیکن میں بات آج مکمل کرنے والا ہوں. میں نے جس بات کو پہنچایا ہے میں اسے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی بھی جب تک اہل بیت کے قاتلوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. حتیٰ ہمارے بہت سے شیعہ بھائی سمجھوتے کے لیے ہم سب تیار ہیں، اتحاد کے لیے سب تیار ہیں، لیکن ائمہ کے قاتلوں ظالموں بھائی ائمہ کے اوپر ظلم کرنے والے ان کا قتل کرنے والے ان سے متعلق کبھی بھی ہم سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم کہہ دیں رضی اللہ. ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں اپنے شیعوں سے بہت سی باتیں میں کہنا چاہتا تھا. یہ کیمرے یہ لائیو مجالس یہ ان مجلس میں یہاں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. لائیو نہ بھیجیں آپ سے مخاطب ہو اور ہماری بہت سی چیزیں بھیجنے کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں اپنے عقیدے اپنے مجمع میں تو پیش کرنے کا حق ہے. دوسرے نہ سنیں میں سنانا بھی نہیں چاہتا میں انہیں سنانا چاہتا ہوں. ہمارے بچوں کا عقیدہ
लानत तो दूर की बात है, अगर सिर्फ दिल में नरम गोशा रखे, नरम गोशा रखे, सॉफ्ट कॉर्नर रखे, ये कहे पता नहीं शायद अच्छे हो, तो भूल जाए उसे सजदा की शबात नहीं मिलेगी। ग्रामी में जानता हूँ, मैं बहुत सब जुमले कह गया हूँ, जबकि मुझे तो बहुत ज्यादा वार्निंग में कहा गया था भाई नर्म रखिएगा, सारी नजरें सब आती हैं चारों तरफ से, सारे हुए जितना रिकॉर्ड करना है कर लीजिए, और जितनी मेरी शिकायतें हो रही थी हो चुकी, पाबंदियों की धमकियां आ चुकी हैं, हर तरह की बातें हो चुकी। मैं एक बात कह दूँ कि जनाब सैयद सज्जाद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा था, जब उसने कहा था कि कैदी बैठ जाओ, बात नहीं कर सकते, मैं कत्ल करवा दूंगा, जज्जाद से खड़े हो जाओ, सबने तलवारें खींची, मौला सज्जाद के गले में तौक था, हाथों में हथकड़ी। आज उस तौक की जब वजन किया गया है ना, तो उलमा कहते 32 किलो वजन है जो गले में तौक डाला गया था, हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ी। तो उबैदुल्लाह, और ये पहले मैं समझता था हथकड़ियाँ इमाम की ऐसे से, जब तौक देखा है तो उसी में इमाम के हाथ बंधे हुए थे। मैं मसाल के नहीं आया, जुमला सुनिएगा। तो एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम सज्जाद को देखा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा, बड़े बड़े हमारे उलमा मुज्तहिदीन फुक़हा ने जुमला लिखा। एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, कैदी, इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने कहा कि उसने कहा ना, तारीफ उस खुदा की जिसने आपके भाई को मार दिया। कि मैं जनाब ज़ैनब से कहा, जनाब ज़ैनब का खुदा लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया था, खुदा लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, आप कातिल पे लानत क्यों भेज रही है? बीबी ने कहा, तुझे क्या तकलीफ है? मैं तो भाई के कातिल पे लानत भेज रही हूँ। भाई उसे भी पता था लानत कहाँ जा रही है। लानत मुसलमान एक दलील है गुस्ताखे फातिमा, इब्लीस का वकील है गुस्ताखे फातिमा, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं, लानत पे खुद कफील है गुस्ताखे फातिमा। फिलाने 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 पे लानत, दुश्मन के सारे घराने पे लानत, भेज ना सके सरेआम, भेजे बहाने 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 से लानत, दिले खैरुल निसाल आलमीन, उस छोटे बड़े दरमियाने पे लानत। बस भाई मैं इसी से मुतालिक पेश कर रहा हूँ, उसी पे मुझे मुकम्मल करना है। ये जो आज खुद यजीद को आप कहते हैं कि हम प्रेशर बिल्ड करेंगे आप पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, याद है मैं क्या पेश कर रहा था कि जिंदान में दरबार में एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब कहा ना रोक दो, मौलाना सज्जाद से निकाला, वो जंजीरों में हाथ डालते थे, उसमें खार थे, लोहे के जो खार थे ना बड़े असियतनाक होते, तो वो हरकत देते थे तो मौला का खून बहने लगे। तो एक मरतबा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मौलाना सज्जाद को खुद खिताब किया, उनके खुतबे के इख्तिताम में कहा कि बैठ जाइए, आपको मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, बैठ जाइए, खुतबे की इजाजत नहीं है, मैं कत्ल करवाता हूँ। तो जनाब सैयद सज्जाद ने जैसे ही जल्लाद आगे बढ़े ना, फौजी उसी के थे, 2000 और रौज़त शुहदा में लिखा 5000 सिपाही जो सिर्फ सर लेके जाते थे, जो मौला सज्जाद को कैदी बनाए हुए थे। एक मरतबा उन्होंने आगे बढ़ के कहा, सबने रुक जाए, खुतबा मत नहीं, ये हाकिम है। तो इमाम ने एक मरतबा सर उठा के कहा, अब तो हत्ते तो नहीं बिल मौत, अब तो हत्ते तो नहीं बिल कत्ले, ये अपना ज़ियाद है, इब्ने ज़ियाद है, ज़ियाद के बेटे। अरे नाम पस मंजर बता रहा था, ये लोग क्या है, ज़ियाद के बेटे, तू मुझे कत्ल से डरा रहा, अल कत्लु लना आदत व शहादतु मिनल्लाहि लना करामा, कत्ल हो जाना हमारी आदत है, शहादत हमारे लिए करामत है, हम मौत से नहीं डरते, तू डर, मैं अली का पोता हूं।
بھائی زحمت کا تمام کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی زحمت دوں گا. اللہ کے رامی یہ جو افراد کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین بہت کریم ہے، اگر انہوں نے یزید کو معاف کر دیا تو کیا کرو گے؟ تم نے اتنی لعنتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قاتل کو اگر معاف کر دیں تو ماننے والوں کو کیوں معاف نہیں کر دیں گے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف قاتل پہ ملعون میں لعنت کی تھی. نہیں ہے مجمع. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اگر معاف کر دیا تو کیا کرو گے؟ ارے وہ جو قاتل کو معاف کرتے ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ قاتل پہ بھی لعنت، اس کے ساتھیوں پہ بھی لعنت، ناپاک پہ بھی لعنت. تو جملہ سے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین جتنے بھی کریم ہوں، جتنے بھی سخی ہوں، اللہ سے زیادہ کریم نہیں. اللہ کریم ہے، اکرم الکرما ہے. ابلیس میں لعنت بھیجنا چھوڑ دو، کوئی ایسا نہ ہو اللہ ابلیس کو معاف کر دے. مکمل ہو گئی بات. جس محبت سے آپ نے سنا، میں نے بے انتہا اپنے جذبات کے ساتھ پیش کیا باتوں کو. ایسا نہیں کہ خبردار ہمیں کوئی مجمع کا دھوس نہ دے. ہماری ایک بیوی کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ فوجوں پہ فاتح ہوگی. میں صرف جناب زینب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ حقیقی بیٹی ہے. ہم نے ایسے ادوار بھی دیکھے ہیں جہاں جلوسوں پہ پابندی، صرف ایک بیوی باغے پکڑ کے سواری برآمد کرا دے مولا کی. ایک ایک ہماری موقع سید آدمی ایسی ایسی گزری ہیں جنہوں نے جلوسوں کی قیادت کر کے بتایا خبردار ہمارے گھر کے مردوں کو مار دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر میں سب کے سوال محمد کے ماننے والے، تو ہمیں کوئی مجمع کا دھوس نہ دے. یاد رکھیں ہم کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھنے چاہیے، ہم کبھی ظالم واقع نہیں، ہم نے کبھی دہشت گردی نہیں، ہم نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، ہم کسی بھی جگہ پہ کسی ظلم میں شریک نہیں ہوتے. لیکن دفاع ہمارا فریضہ، ہماری عزاداری ہماری زندگی ہے، ہماری عزاداری پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں. یہ مولا حسین کی جو عزاداری ہے یہ ہماری شہر حیات ہے. اس عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں جو ہر سال جملہ کہتا ہوں، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں کہوں گا، میں اس پہ مکمل کر رہا ہوں، کل آپ ساتھ نہیں دے رہا ہوں. یہ جتنے عزاداری کی مخالفت کرنے والے تھے، چاہے یزید سے لے کے جب دربار یزید نے عزاداری نہیں روکی، وہاں جناب زینب نے مصائب پڑھے، اس سے درباری تھے، وہ رو رہے تھے. خود یزید ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا. جب قاتل اپنے جرم سے دامن بچائے سمجھ لو اس نے مان لیا وہ مجرم ہے. خود کہہ رہا تھا جو پہلے سال آیا تھا نا، جو کہتا تھا کچھ باغی تھے، واجب القتل تھے. جب جناب زینب کو خطبہ تمام ہو گیا، میں انشاءاللہ کسی مقام پر پیش کروں گا خطبے سے متعلق، تو اس نے کہا میں نے نہیں مانا. کیوں؟ جانتا تھا بغاوت ہو سکتی ہے. جب دربار یزید میں عزاداری نہیں روکی، میں چند حکمرانوں کے نام لے رہا ہوں، چند کے نام نہیں لوں گا. بنو امیہ عزاداری نہیں روک سکے، بنو عباس عزاداری نہیں روک سکے. کہاں گیا وہ صدام جس نے 27 سال پابندی لگائے رکھی؟ کربلا کے اندر عزاداری کہا کہ آج کے بعد سے نہیں ہوگی. جس سال ہٹا اس سال اتنا بڑا اجتماع تھا کربلا میں کہ جو افراد گئے تھے، ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ساری دنیا پوچھ رہی تھی ہوا کیا ہے، یہ سارا عراق اٹھ کے کربلا کیوں آ گیا؟ نہیں ہے مجمع. تو صدام جہاں پہ روک کے گیا تھا، جب اس نے 1969 میں عزاداری کو روکا تھا تو 40-50 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جب وہ ہٹا تو 40-50 ہزار کا نہیں، 40-50 لاکھ کا نہیں، 40-50 ملین کا مجمع تھا. ساری دنیا میں لوگ پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، کہ کربلا دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. جب صدام نہ روک سکا، کہاں گیا وہ حسنی مبارک
جس نے یہاں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کے کہا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیبیا میں آزادی ختم ہو گئی، قذافی کی قبر کا پتہ نہیں، حسین کا نام آج بھی بلند ہے، اس صدام کی لوگوں نے قبر کھود کے ہڈیاں کھلا دی، پاکستان میں جو کہتے تھے حسینیوں کا نام مٹا دوں گا وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھرائے۔ میں زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، آپ بہت تھک رہے ہیں، رات کے 12:15 ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی جی رسی سے نہ جانے بہت بہت دور علاقوں سے آئے، جناب سیدہ قبول فرمائے سب میدان گرامی اسی سال پابندیاں تھی، کرونا وائرس تھا، دہشت گردوں کا خطرہ تھا، بھئی یہ 3 ہی خطرے تھے۔ بہت بڑی سازشیں تھی عزاداری کے خلاف، خطرے تھے، آزمائشیں تھی، اس کے باوجود بھی کربلا میں جب میں غفیر دیکھنے والا تھا، میں نے کسی دوست کو فون کیا کہ بھئی کیا حالت ہے اس وقت؟ کہا بصرہ 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں سے لوگ پیدل آ رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع، پورے عراق سے لاکھوں کا مجمع۔ انہوں نے چوراہے سن کے کہا کہ بھئی اتنا اجتماع نہیں کر سکتے، عاشورے پہ پابندی تھی، کرفیو ہے، لوگ مین روڈ کو چھوڑ کے صحراؤں سے کربلا گئے، پورے کربلا کے اندر جب وہ ہیلی کاپٹر سے گزر رہے تھے تو سوائے سیاہ لباس کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے یہ کیسی قوم ہے، انہیں کسی نہ وباؤں کا خطرہ، نہ دہشت گردی کا خطرہ، اور نہ ہی پابندیوں کا خطرہ، اور آپ حضرات پورے پاکستان میں تاریخی 40 تھا، اور اس آپ نے جو اپنی شو آف پاور کی ہے، اس کے بعد سارے ادارے جو مجھے بھی سن رہے ہیں اس کے بعد سے بڑے پریشان ہیں کہ ہم تو بتا رہے تھے پاکستان میں 2-2.5 کروڑ شیعہ ہوں گے، ابھی 60-70% شیعہ باہر نکلے ہیں، اور پورے جو سیٹلائٹ ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو بڑی بڑی سیٹلائٹس ہیں وہ کہتے ہیں مردم شماری کے لیے کافی ہیں، جب مجمع باہر نکلے نا، نہیں ہے لوگ سیٹلائٹ مجمع جتنا سڑک پہ ہوتا نا، گزرے ایک ایک بچہ گن لیتی ہے، کتنے لوگ تھے نفری گن لیتی ہے، آج وہ کہتے ہیں بھیڑ بکریاں گننی ہو سیٹلائٹ گن لیتی ہے۔ انہوں نے بتایا آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تھی پچھلے سال، کسی سال پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 40 کروڑ سے زیادہ جانور مر گئے، کا کیسے پتہ چلا؟ کا سیٹلائٹ سے۔ تو پاکستان میں خود بتایا سیٹلائٹ والوں نے 4 کروڑ سے زیادہ سڑکوں پہ مجمع تھا۔ ذرا تو میڈیا میں تیرے پاس علی جیسا ولی ہے تو بات بس پہ بیٹا بات تیرے پاس علی جیسا ولی ہے تو بات کر، تیرے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ہے تو تو بات کر، میں ابھی پکاروں گا تو آ جائیں گے میرے مولا علی، میں ابھی پکاروں گا تو آ جائیں گے میرے مولا علی۔ ارے تو 3 میں سے کسی
بہتر انداز سے سلوات کی زحمت فرمائیں. وقت بہت گزر چکا ہے. عزیزان گرامی، یہ عزاداری ایسے ایسے حالات میں برپا ہوئی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عزاداری ہوگی. اور بہت سے لوگ کہنے لگے بھائی مولانا آپ نے تو سبق نہیں سیکھا. ابھی کورونا وائرس ہو گیا تھا کراتا ہے. میں نے کہا یہی تو سبق سیکھا. اب بچاتے بھی رہو تو مجلسوں میں کچھ نہیں ہوا، جب آرام کرنے بیٹھے تو کورونا وائرس ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں تو جب مرنا ہی ہے تو حسین ابن علی کے فرش عزا پہ مر جائیں. لوگ ہیں نہیں. عزیزان گرامی، یہ تمام دنیا کے اندر حالات میں نے بہت تدخل کیا، آج بہت سی باتیں کہہ دی ہیں. مجھے نہیں معلوم آئندہ برس کتنی پابندیاں ہوں نہ ہوں، پڑھنے دیا جائے نہ پڑھنے دیا جائے. تو ہم تو پڑھتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، پڑھنے کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے. پڑھنے والا ہے وہ قبر میں بھی پڑھے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ. انشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم تو پڑھتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. پڑھے بغیر ہم مولا بھی اگر تشریف لائے نا تو وہ صرف فضائل سناتے ہیں یا مصائب سناتے ہیں. ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے ذکر محمد اور آل محمد. زندگی کی کل کمائی کا نام ہے ذکر اور محمد و آل محمد. فضانے کی رات میں جہاں پہ بھی جائیں تو ہم پڑھیں گے. تو یہ حالات دنیا کے جیسے بھی ہیں، یاد رکھیے گا جتنے بھی حالات بگڑ گئے، بڑے بڑے ملکوں میں حالات بگڑے گئے، نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں، بس ایک یاد رکھیے گا جتنے مرضی دنیا میں ورلڈ آرڈر آ جائے، جو مرضی آئے سیاست میں، جو جائے جو آئے، ایک نام ہمیشہ رہے گا، وہ ہے حسین ابن علی کا. کوئی اس نام کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے اس نام سے وابستہ رہیں. آپ کی ہماری بقا اسی نام کے ساتھ ہے. بس یہی میرا اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیغام ہے کہ جناب سید الشہداء کی عزاداری بڑی زحمتوں سے بڑھتی ہے، بڑی بڑی زحمتیں کرتی ہے. آج کچھ برادران نے 2 تعلیم لائے ہیں. میں اس سے پہلے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی پہ تمام بس میں یہی مانی سوچ کے آیا آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھ دوں وہ بہت ہے. میری بالکل حالت نہیں تھی اور یہ آپ حضرات کی محبت اور مجھ سے پڑھوا لی ہے. بس میں یہ جو میں نے 45-50 منٹ پڑھا اس کے بعد تک جملے مصائب کے لازماً مصائب کے بغیر مجلس نہیں ہوتی. اور مصائب پڑھنے والے کے لیے خود عزادار ہونا شرط ہے. وہ مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا جو خود عزادار رہا. اور اگر کبھی کچھ نہ ہو تو گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے بھی رو لیا. جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں یہ ہمارے علماء مراجو کی صرف وصیت نہیں ہے، امام معصوم کا 8 جناب فرماتے ہیں کہ ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اگر کسی بات پہ رونا آ رہا ہو تو حسین ابن علی پہ رو لیا، اس رونے کا اجر و ثواب ملے. معصوم کا فرمانا چوتھے امام کا ہر آنکھ روز قیامت روئے گی، ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ روئے گی. وہ اس دن کہے گی پروردگارا تیرا شکر ہے میں حسین پہ رو کے آئی ہوں. آج سب اپنے اعمال پہ رو رہے ہیں، مجھے اہل بیت پہ ناز. پروردگارا یہ کون حسین؟ انبیاء نے ان پہ گریا کیا. روایات میں ہے، میں نے کثرت سے روایات دیکھی اس سال جب فرصت ملی تنہائی میں تو میں بہت سے مقاطع دوبارہ دہرا رہا تھا. بہت سی کتابیں توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، بس رات کے 12:30 ہونے والے ہیں. تو کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور میں مولا حسین مارے جا رہے تھے، اگر دنیا میں کہیں پہ بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں سرخ پانی آتا، آسمان روتا تھا حسین مارے گئے. چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کہیں پہ بھی کوئی پتھر اٹھاتا تھا، چوتھے امام فرماتے ہیں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون ملتا تھا. اور وہ پوچھنے پہ پریشان ہوتا تھا کہ کیا بات ہے، ہر جگہ خون ہی کیوں نظر آ رہا، کیوں ساری کائنات ہو رہی تھی. میں نے یہ روایت پہلے بھی پڑھی ہے کہ جیسے ہی شمر نے جناب سید الشہداء کے سر سے اقامہ اتارا اور اس نے خنجر چلایا تو انبیاء رخ پھیرنے لگے.
اس نے پشتے گردن پہ خنجر چلایا تھا۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء نے اس حالت میں بھی جب خنجر چل رہا تھا پورا بھی گلا کٹا نہیں تھا تو مولا نے کہا شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا۔ بڑے بڑے علماء مراجوں نے جملے لکھے، استاد جوادی عامری نے کہا کہ اس نے جب یہ سنے نا جملے تو اس نے امام حسین کو سیدھا کیا، امام کو پورے سینے میں مولا کے تیر تھے، اس نے امام کو سیدھا کیا اور پھر ایک مرتبہ اس نے گھٹنا سینے پہ رکھا، امام کے سینے میں تیر ٹوٹنے لگے۔ اس وقت اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ نبی کے نواسے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں علی و بطول کے بیٹے تھے، لیکن یزید نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا۔ مولا نے کہا مت مار، میں اس سے زیادہ دے دوں گا، یہ دنیا تاریخ ہو جائے گی میرے بعد، تو اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، عذاب الہی کو دعوت دے رہا، مت مار، یہ دنیا تاریخ ہو جائے گی۔ اب استاد جوادی عامری کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ اپنا گھٹنا سینے پہ رکھا ہے، اب تک جناب سیدہ زینب نے اپنے بولتے کا دامن نہیں پھیلایا، اب جناب زینب نے بولتے کا دامن پھیلا کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں جانتا ہوں بہت دور تک لوگ بڑے ہوئے اختتام نہیں دیکھ سکتا کہاں تک مجمع ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو بہت دیر سے میرے بھائی میری بہنیں مجھے بتایا کہ مردوں سے زیادہ خواتین بہت دور دور تک کھڑی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج جناب سیدہ کو عرصہ دینا ہے 2 ربیع الاول۔ ایک روایت کے مطابق اسیران کربلا کے واپس مدینے پہنچنے کی تاریخ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی نے لکھا ہے کہ جناب زینب مولا سجاد کے ساتھ بیویوں کے ساتھ 2 ربیع الاول کو مدینے پہنچی تھی۔ میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی برداشت نہ کر سکے۔ مولا سجاد رونے لگے، کہا بشیر نے جذب سے کہا بشیر ہم لوگ مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے جا کے اعلان کر دو کہ حسین مارے گئے، اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھے گا کہیں مر نہ جائے، کوئی بیمار مر نہ جائے۔ کون بیمار تھا جس کے مرنے کا خطرہ تھا؟ نہ جانے کس بیٹی کی طرف اشارہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کے گھر میں بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، مولا حسین کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بیٹی کو بابا سے بڑی محبت تھی۔ مرحوم شیخ فضل علی قزوینی نے جلد نمبر 4 میں لیلا حسین و صحابوں میں لکھا کہ جلد نمبر 3 میں کہ جناب فاطمہ زہرا تڑپ رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں عصا۔ جب ایک مرتبہ جملہ سنا نا کہ بشیر نے ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین، قتل الحسین بکربلا۔ سارے مدینے والے تڑپنے لگے، بیویاں رونے لگی۔ ایک بیوی کے کانوں میں آواز آئی، بوڑھی بیوی نے برقع لیا، نام ام البنین بتایا جاتا ہے۔ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، ساری بیویاں تڑپنے لگی۔ اب تک خبر مل چکی تھی کئی مرتبہ، لیکن بیویاں مانتی نہیں تھی، ہائے کیسے ہو سکتا ہے کوئی حسین کو مار دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی اسی طرح سے ماتم کرتے رہیے گا، روتے رہیے گا۔ جناب سیدہ کا پرسہ دینا آج آخری دن ہے، میں چند سخت جملے کہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا بشیر اعلان کر کے بتا دینا ہم آ جائیں گے۔ سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے، بلند آواز سے رونے لگے، ارے حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ اب مولا سجاد نے کہا اب ہم مدینے جائیں گے، کیونکہ مولا چاہتے تھے سارے مدینے والے ماتم سے میری کھپڑیوں کا استقبال کریں۔ علی کی شام کے پتھر کھا کے ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ جو دیکھ سکیں وہ دیکھیں، جو نہیں دیکھ سکتے مجھے وہ آنکھیں بند کر لیں، 2 منٹ کی زحمت ہوگا۔
ایک مرتبہ مولا سجاد پھپھیوں کے ساتھ روزہ رسول پہ آیا. جناب زینب نے کہا میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. اب دیکھیے گا بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے نانا کے روزے کے، اور بلند آواز سے رو کے کہا یا اللہ نانا انی ناعیت الیکا بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شبر نے حسین کے سر سے ہنگامہ اٹھا. نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلا، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی. نانا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. مدینے والے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے واہ حسین. اتنی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کی آواز دب گئی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی. جناب زینب خاموش ہو گئی. جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، اب جناب زینب نے جملہ کہا اب سب ضرور میری طرف دیکھیے گا. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جانتے ہیں جناب زینب نے اب کیا کہا؟ جب سب روتے روتے خاموش ہوئے جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹا کے نانا میں بازوؤں پشت کے نیل دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیوں میں مارے. میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، کہتے روک دو. میں دو جملے ضرور پیش کروں. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں نیل دکھاتی میرے بازوؤں پہ کتنے تازیانوں کے نشان. اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھیا ماں بس. جانتے ہیں کون سی بیوی نے سب سے پہلے پرسا دیا؟ ایک بوڑھی بیوی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، سر پہ چادر تھی، بیوی کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی. ایک مرتبہ وہ بیوی بلند آواز سے رونے لگے گا بیوی میں آپ کو حسین کا پرسا دیتی ہوں، میں اپنے مولا حسین کا پرسا دیتی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسا دیتی ہوں. یہ جناب ام البنین تھی. جناب ام البنین نے کہا نہیں بیوی مجھے کوئی عباس کا پرسا نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسا. بس بھائی تابوت آ رہے دونوں 2 منٹ کی بس، آخری 2 منٹ سب زیارت کریں گے. آخری جملے سن لیجیے. اب مولا سجاد نے کہا میری جملے سن لیجیے. مولا سجاد نے کہا پھوپھیا ماں، پھوپھیا ماں گھر چلے. جناب زینب کا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کے قبر پہ لے چلے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ ایک بیوی میرے طرف دیکھیے گا سب، ابھی تابوت بنا بنی ویسا میرے طرف دیکھیے گا. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر ایک بیوی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا اپنے بابا سے مصائب چھپا دے، بھائیوں کو نہیں بتائے کہ مجھ پہ کیا گزرا، نانا کو نہیں بتائے، بیٹے بیٹیوں سے چھپا لے گی نہیں بتائے گی، اپنی بیٹے بیٹیوں سے ہر ایک سے چھپا. لیکن اگر کوئی بیوی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا جیسے ہی ماں سے ملے تو کوئی خاتون ماں سے اپنے مصائب چھپا نہیں پاتی. جیسے ہی جناب زینب جناب سیدہ کے روزے میں آئے قبر مطہر پہ گری سامان سے